اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل ربی زدنی علما آمین۔ السلام علیکم پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جماعت دوم لیکچر نمبر 4 مضمون اردو، عنوان آمنہ کا نیا اسکول، 1 ستمبر 2020 بروز منگل۔ تدریسی مقاصد: اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اسکول کی اہمیت کو جان سکیں گے اور طلبہ کے اندر تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ہماری آج کی سرگرمی ہے آپ اپنے اسکول کے بارے میں چند لائنز تحریر کریں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب بچے اپنی اردو اے کی کتاب کھولیں۔ اس پر ہمارا سبق ہے آج آمنہ کا نیا اسکول۔ سب سے پہلے اس کے خاص الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ زیادہ تر، کاشت، مناسب، ہمت، تعمیر، ذمہ داری، تعلق، افتتاح، علاج۔ اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ آمنہ کے گاؤں فتح پور کے زیادہ تر لوگ کسان تھے۔ وہ دن بھر کھیتوں میں محنت کرتے تھے۔ وہ گندم اور چاول کاشت کرتے تھے۔ تمام گاؤں والے اپنی کمائی کا کچھ حصہ آمنہ کے دادا شاہد صاحب کو دیتے تھے تاکہ گاؤں میں ایک اسکول بن سکے۔ چند سال کی کوششوں کے بعد شاہد صاحب کے پاس مناسب رقم جمع ہو گئی۔ اب گاؤں والوں نے اسکول بنانے کی ٹھانی۔ ایک دن سب نے مل کر زمین کی کھدائی کا کام شروع کیا۔ آخر دیوار بنانے کا وقت آیا۔ انور چچا اور ان کے ساتھی مزدوروں نے بہت ہمت کی۔ وہ اینٹیں اور ریت کی بوریاں اپنی پیٹھوں پر لاد کر اسکول کے میدان تک لائے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 128 پر گاؤں کے مستری احمد چچا نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے دیوار کی تعمیر شروع کی اور ارشد چچا گاؤں کے بڑھئی تھے وہ اور ان کے شاگرد روزانہ اسکول کے میدان میں بیٹھ کر بچوں کے لیے لکڑی کی کرسیاں اور میزیں بناتے تھے۔ ایک دن گاؤں کے درزی افضل چچا نے اپنی دکان سے چھٹی کی۔ انہوں نے گاؤں کے تمام بچوں کا ناپ لیا، پھر وہ بچوں کی وردیاں سینے میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 129 پر گاؤں والوں نے اسکول میں پڑھانے کی ذمہ داری آمنہ کی خالہ کو دی۔ وہ شہر سے پڑھ کر آئی تھی، یوں استانی کا انتظام بھی ہو گیا۔ اس طرح مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے مل کر اسکول بنایا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب فتح پور میں اسکول کا افتتاح تھا۔ سب بچے اور گاؤں والے بہت خوش تھے۔ آمنہ اپنی نئی کتابیں لیے اسکول کے باہر کھڑی تھی۔ شاہد صاحب نے اس سے پوچھا کہ وہ تعلیم حاصل کر کے کیا بنے گی۔ آمنہ خوشی سے بولی، دادا جان، میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنوں گی تاکہ بیمار لوگوں کا علاج کر سکوں۔ دیکھا بچوں آپ نے کہ گاؤں والوں کی محنت اور ان کی لگن اور ان کے اتحاد سے جو ہے انہوں نے ایک اسکول بنا لیا۔ کتاب کے صفحہ نمبر 130 پر بک ورک سوال نمبر 3 ارکان میں لائیے۔ کسان، ہمت، پیشے، بیمار۔ صفحہ نمبر 131 پر سوال نمبر 4 کوسین میں دیے ہوئے الفاظ کی ضد کو خالی جگہ میں لکھ کر جملے مکمل کریں۔ کوسین مطلب بریکٹ، اور جو بریکٹ میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں آپ نے ان کے الٹ لکھنے ہیں۔ میں آج بہت پریشان ہوں۔ اس سال بہت گرمی پڑی ہے۔ دادی اماں صبح ہوتے ہی مرغیوں کا ڈربہ کھول دیتی ہیں۔ سوال نمبر 5 خالی جگہ پر ان افراد کے پیشوں کے نام لکھ کر جملے مکمل کریں۔ لکڑی سے سامان بناتا ہے تو لکڑی سے سامان بڑھئی بناتا ہے۔ کپڑے سیتا ہے، درزی۔ بیماریوں کا علاج کرتا ہے، ڈاکٹر۔ سوال نمبر 6 سبق میں دیے ہوئے پیشوں کے نام لکھیں، یعنی ریڈنگ آپ نے پڑھی ہے اس کے اندر جن پیشوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ پیشے ہم نے یہاں پر لکھنے ہیں۔ مستری، بڑھئی، ڈاکٹر، درزی، استانی، مزدور۔ آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور پھر یاد کر کے ایچ رجسٹر پر لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں نوٹس کی طرف۔ سبق نمبر 23 آمنہ کا نیا اسکول۔ املا کے الفاظ مناسب، ہمت، علاج، ذمہ داری، افتتاح، ان کو آپ نے اچھے سے یاد کر کے ایچ رجسٹر پر لکھنا ہے۔ الفاظ معنی کاشت،
کھیتی باڑی، کاشت کھیتی باڑی، تعمیر بنانا یا مرمت کرنا، تعمیر بنانا یا مرمت کرنا، علاج بیمار کو دوا دینا، علاج بیمار کو دوا دینا۔ اس کے بعد سوالات اور جوابات کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1، آمنہ کے گاؤں کا کیا نام تھا؟ جواب، آمنہ کے گاؤں کا نام فتح پور تھا۔ سوال نمبر 2، گاؤں کے زیادہ تر لوگ کیا کام کرتے تھے؟ جواب، گاؤں کے زیادہ تر لوگ کسان تھے، وہ کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ سوال نمبر 3، گاؤں والے آمنہ کے دادا کو اپنی کمائی کا کچھ حصہ کیوں دیتے تھے؟ جواب، تاکہ گاؤں میں اسکول بن سکے۔ اس کے بعد آتے ہیں الفاظ جملوں کی طرف۔ دعا، اللہ سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ میدان، میرے اسکول میں کھیل کا میدان ہے۔ مصروف، تمام بچے پڑھنے میں مصروف ہیں۔ علاج، ڈاکٹر لوگوں کا علاج کرتا ہے۔ رقم، گاؤں والوں نے اسکول بنانے کے لیے رقم جمع کی۔ آپ نے سوالات اور جوابات، الفاظ جملے اور الفاظ معنی اچھے سے یاد کر کے ایچ رجسٹر پر لکھنے ہیں۔ آج کی ڈائری ہے سبق آمنہ کا نیا اسکول، پڑھائی، بک ورک، الفاظ معنی، جملے اور سوالات جوابات یاد کرنے اور لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ حافظ۔